بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں ڈپٹی کمشنر تھا تو ایک دن مجھے انتہائی عجیب و غریب اور افسوسناک خبر ملی کہ شیخو پورہ کے ایک گاؤں میں 28 سالہ نوجوان کو اسی کی حویلی میں قتل کیا گیا۔ قاتل نے ایک عجیب و غریب کام کیا اور قتل کرنے کے بعد اس نوجوان کا نفس کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا، پھر اس نوجوان کے سینے پر ایک سرخ رنگ کا رومال ڈال کر بھاگ گیا۔ پورا گاؤں اس قتل پر حیران تھا کیونکہ نوجوان ایک تہجد پڑھنے والا نیک شخص تھا۔ زندگی میں اس نے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تھا۔ پولیس نے تفتیش کرنے کے لیے پورے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک امام مسجد نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا کہ مقتول روزے دار تھا، زندگی میں اس نے کبھی روزہ قضا نہیں کیا تھا، مگر کل افطاری کے بعد وہ کہنے لگا کہ بعض لوگ ایک چھوٹی سی بات کو برسوں یاد رکھتے ہیں، بدلے کے انتظار میں اپنی زندگی کو عذاب بناتے ہیں۔ حالانکہ سوشل معاملات میں بھول جانا، معاف کر دینا انجام کے لحاظ سے دنیا اور آخرت میں سب سے بہتر ثابت ہوتا ہے، پھر بھی بعض باتیں بھلانا مشکل ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بھولنے کا فن نہیں جانتے، چھوٹی سی بات کو یاد رکھتے ہیں، اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اسے ہمہ وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ایک ایسی ہی چھوٹی سی بات سے شروع ہوا۔ سردیوں کے دن تھے اور گلی بازار جلدی سنسان ہو گئے تھے۔ رات کے 8 اور 9 بجے کے درمیان مجھے ایک قتل کی اطلاع ملی۔ میں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جائے وقوع پر جا پہنچا۔ لاش حویلی کے وسیع صحن کے ایک کونے میں پڑی تھی۔ صحن کچا تھا، ایک طرف چھپر کے نیچے درجن کے قریب مویشی بندھے ہوئے تھے، دوسری طرف چارے کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کونے میں جلانے والی لکڑیاں رکھی گئی تھیں۔ لکڑیوں کے قریب ایک کھرلی اوندھی پڑی تھی۔ کھرلی کے چند قدم پرے عقبی دروازہ تھا جو کہ غالباً مویشیوں کو لانے اور جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ لاش کھرلی کے پاس پڑی تھی۔ آلہ قتل بھی وہیں تھا، وہ ایک گنڈاسا تھا جس پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں لاش کا معائنہ کیا۔ مقتول نے شلوار قمیض اور سویٹر پہن رکھا تھا۔ قاتل نے قتل کرنے کے بعد نوجوان کا نفس بھی کاٹ لیا تھا اور اس کے جسم کا زیادہ تر حصہ کمبل میں لپیٹ دیا تھا۔ سرسری معائنے کے بعد مجھے اس کے جسم پر 2 کاری زخم نظر آئے، ایک بائیں آنکھ اور کان کے درمیان تھا اور دوسرا گردن پر۔ چند معمولی زخم انگلیوں پر موجود تھے، غالباً یہ زخم وار کو روکنے کے نتیجے میں آئے تھے۔ اس کے سر کے آس پاس کثیر مقدار میں خون پھیلا ہوا تھا۔ جائے واردات کی مکمل رپورٹ تیار کرنے کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ مقتول کا نام امتیاز اور عمر 28 سال معلوم ہوتی تھی۔ وہ گریجویٹ اور غیر شادی شدہ تھا۔ حویلی اس کی اپنی ہی تھی جس میں وہ اپنی ماں، 2 بہنوں اور ایک بھائی کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ فوت ہو چکا تھا، زمینوں کا چھوٹا موٹا کام کرتا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی گلزار سنبھالتا تھا زمینیں۔ امتیاز کے بارے میں معلوم ہوا کہ اسے ذمہ داری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کچھ عرصہ تک لاہور میں ملازمت بھی کرتا رہا تھا۔ اس نے کئی اور جگہوں پر ملازمت بھی کی تھی لیکن 1.5 سال سے زیادہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ تفتیش کے دوران کافی باتوں کا مجھے اس نوجوان کے بارے میں علم ہوا۔ مقتول 5 وقت کا نمازی، تہجد پڑھنے والا شخص تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تھا۔ گاؤں کے امام مسجد نے تفتیش کے دوران مجھے بتایا کہ امتیاز حسین نے زندگی میں کبھی روزہ قضا نہیں کیا تھا، مگر کل افطاری کے بعد جب وہ مجھ سے ملا تو کہنے لگا کہ مولانا صاحب، میری طبیعت میں عجیب سی پریشانی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل میرا روزہ قضا ہو جائے گا۔ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے آنے والے خدشات کا پہلے ہی اسے علم ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ادبی ذوق کا مالک تھا۔ لاہور میں قیام کے دوران ادبی محفلوں میں جایا کرتا۔ اس نے اپنے قصبے میں بھی ایک ادبی مجلس بنا رکھی تھی جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، لیکن شاید آداب زندگی کے نام سے یہ مجلس کام کرتی تھی۔ اس کے بارے میں عام رپورٹ یہ تھی کہ یہ ایک خاموش طبیعت اور صلح پسند شخص تھا۔ اس کے اندر ذمہ داروں والی بھاپو بالکل نہیں تھی، نہ ہی اس کا کوئی دشمن تھا۔ ایسے بے ضرر شخص سے وحشیانہ قتل پر ہر کوئی حیران تھا۔ یہ امتیاز حسین کا سرسری خاکہ تھا جو تفتیش کے دوران مجھے معلوم ہوا۔ وہ سردیوں کی رات تھی اور لوگ اپنے گھروں میں انگیٹھیوں کے سامنے یا لحافوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ اس ٹھنڈی ہوئی رات میں امتیاز حسین باہر کیا کر رہا تھا۔ کیا وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ گھر والوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ چیخنے کی آواز سن کر باہر نکلے تو پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا۔
قاتل یا تو دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا تھا اور اپنا کام کر کے دروازے کے راستے باہر چلا گیا، اور یا پھر امتیاز حسین نے خود اسے اندر بلایا تھا۔ باہر کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں اندر جا کر بیٹھ گیا اور پہلے امتیاز حسین کی ماں سے کچھ سوالات کیے۔ ان کا نام ساجدہ بی بی تھا۔ وہ 55-56 برس کی مضبوط حوصلہ مند عورت تھی، کچھ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن اس وقت اس کا غم سے برا حال تھا۔ میں نے اسے صبر کی تلقین کی اور پوچھا کہ اتنی سردی میں ان کا بیٹا باہر کیوں گیا تھا؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کب باہر گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ 7 بجے کے قریب ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسی کمرے میں بیٹھ کر کتاب پڑھتا رہا۔ اس کے بعد ادھر پچھلی طرف اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے برتن سمیٹے، چند چھوٹے موٹے کام نمٹائے اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میری چھوٹی بیٹی سعیدہ میرے ساتھ والے بستر پر سوتی تھی۔ وہ کچھ دیر تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سعیدہ نے میرا کاندھا ہلایا اور کہنے لگی کہ باہر کسی کے چیخنے کی آواز آئی ہے۔ گلزار حسین اور اس کی بیوی ہمارے ساتھ والے کمرے میں سوتے ہیں۔ چیخنے کی آواز گلزار نے بھی سنی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا میرے کمرے میں آیا اور ٹارچ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہم بھی اس کے پیچھے باہر سین میں پہنچ گئے۔ پہلے تو ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ باہر کا دروازہ کھلا دیکھ کر گلزار آگے بڑھا تو اس کی اپنے بھائی کی لاش پر نظر پڑی۔ وہ خون میں لت پت پڑا تھا، کسی ظالم نے اسے ذبح کر ڈالا تھا۔ میں نے پوچھا امتیاز حسین کی کسی کے ساتھ دشمنی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، آپ پورے محلے سے پوچھ لیں، ہر شخص میرے لال کی تعریف کرے گا۔ بہت مسکین قسم کا آدمی تھا، اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ آپ کے خیال میں وہ اس سردی میں باہر کیا کرنے گیا تھا؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، پھر بولی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ٹہلنے گیا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی بات چھپا رہی تھی۔ آپ کا چھوٹا بیٹا تو شادی شدہ ہے؟ میں نے کہا۔ امتیاز حسین کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی اور اس کے بعد کہا، تھانے دار صاحب، جب اولاد پڑھ لکھ جاتی ہے تو پھر ان کی پسند ان پڑھ ماں باپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ امتیاز کی شادی تو 15 سال پہلے ہی ہو جاتی، لیکن شاید قدرت کو منظور نہیں تھا۔ اسے کوئی لڑکی پسند آئی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہو جسے آپ نے ناپسند کیا ہو۔ تھانے دار صاحب، میں کسی کی بہو بیٹی کا نام بدنام نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی لڑکی بیچ میں ضرور تھی، مگر وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کچھ سوالات کیے، مگر کوئی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جو قاتل یا مجرم پر روشنی ڈالتی ہو۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور اس کے بیٹے گلزار حسین کو بلایا۔ وہ 24 برس کا ترومند شخص تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور پہلوانوں کی طرح کوہنیاں نکال کر چلتا تھا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ کہیں یہ جائیداد کا چکر نہ ہو، گلزار حسین نے جائیداد کی خاطر بھائی کو ٹھکانے نہ لگا دیا ہو۔ گلزار حسین، مجھے تمہارے بھائی کی موت پر بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا، ظاہر ہے جتنا دکھ تمہیں ہوا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تمہارا سگا بھائی تھا، تمہارا بازو تھا، تمہارا خون تھا۔ میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر بڑے اطمینان سے جواب دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے قتل کا سراغ لگانے میں کچھ کامیابی مل سکے۔ تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ تم نے چیخنے کی آواز سنی تھی اور سب سے پہلے تم بھاگ کے آئے تھے۔ باہر تم نے کیا دیکھا؟ تھانے دار صاحب، باہر اندھیرا تھا۔ اس نے اطمینان سے کہا۔ میں ٹارچ لے کر باہر گیا اور ادھر ادھر دیکھا، پچھلے دروازے کی طرف گیا۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کوئی مویشی چوری نہ ہو گیا ہو۔ پچھلا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ میں نے مویشیوں کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہ سب ٹھیک ٹھاک تھے۔ پھر میں نے دوسری طرف روشنی ڈالی تو کھرلی کے پاس مجھے بھائی امتیاز کی لاش پڑی ہوئی دکھائی دی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گلزار حسین، کیا تم نے جہاں کھڑے کھڑے اندازہ کر لیا کہ کھرلی کے پاس تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہے؟ اندازہ تو مجھے یہی سے ہو گیا تھا، لیکن شکل میں نے آگے جا کر ہی دیکھی تھی۔ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ گلزار حسین، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھائی بہت صلح پسند اور شریف آدمی تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ تمہارے خیال میں اس کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ بھائی امتیاز کا ویسے تو کوئی دشمن نہیں تھا، مگر دلوں کا حال خدا جانے۔ میں کیا جان سکتا ہوں؟ انسان نے جہاں اتنے دوست پالے ہوئے ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے۔ جائیداد اور زمینوں کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ تھانے دار صاحب، میرا بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، لیکن اس کا مزاج بہت مختلف تھا۔ اسے ذمہ داری کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ اصولاً تو جائیداد کا سارا انتظام بڑے بھائی کو سنبھالنا چاہیے تھا، لیکن عملاً یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔
मैं ही कर रहा था। मैं 7-8 जमातों से ऊपर ना पढ़ सका, मगर जमीनों का इंतजाम संभालने में मुझे कोई मुश्किल नहीं पेश आई, क्योंकि तुम्हारा भाई जमीनों में दिलचस्पी नहीं लेता था। इसलिए उसे कम से कम ये दिलचस्पी तो जरूर होगी कि इसके हिस्से की जायदाद इसे मिल जाए, यानी इसके हिस्से की जमीन की कीमत मिल जाए। मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। अगर वो अपना हिस्सा मांगता तो हम इनकार ना करते। गुलजार हुसैन, क्या तुम्हारा भाई अक्सर रात को बाहर बैठता या आज पहला मौका था? इस बात का जवाब देने में इसने कदरे तवक्कुफ किया, फिर बोला, मुझे किसी की जासूसी करने की आदत नहीं, ना ही मुझे ये मालूम है कि भाई इम्तियाज रात कहाँ जाता था और कहाँ बैठता था। मैंने गुलजार हुसैन से कहा कि वो चंद मिनट के लिए अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे, मैं उससे चंद बातें करना चाहता हूँ। वो पहले तो थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर मेरे तेवर देखकर अपनी बीवी और बड़ी बहन को बुला रहा है। इसकी बीवी का नाम खैरुन्निसा और बहन का नाम नजीर बेगम था। दोनों ने गर्म शालें ओढ़ी थी और घूंघट निकाले हुए थे। मैंने गुलजार हुसैन को बाहर भेज दिया। खैरुन्निसा से पूछा, बीबी क्या तुमने भी चीखें सुनी? इसने नफी में सर हिलाया। बोली, जी नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, मैं सो चुकी थी। मैंने पूछा, उस वक्त तुम्हारा शौहर कहाँ था? वो सोने से पहले मवेशियों को देखने और दरवाजा बंद करने के लिए जाया करता था। जब वापस आए तो मैं सो चुकी थी। इसका मतलब यह था कि गुलजार हुसैन ने पूरा सच नहीं बोला था। अगर वो मवेशियों को देखने और दरवाजा बंद करने गया था तो इसने यकीनन इम्तियाज को खुरली में बैठे देखा होगा। मैंने नजीर बेगम से पूछा, क्या तुमने भी चीखने की आवाज सुनी? मैंने चीख की आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन जब सईदा ने बताया कि बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई तो मेरी नींद उड़ गई। मैंने पूछा, तुम्हारा भाई गुलजार हुसैन इससे कितनी देर बाद तुम्हारे कमरे में आया? इसने जवाब दिया कि शायद 2 से 3 मिनट बाद आया होगा। मैंने अंदाजा लगा लिया, कोई भी शख्स गंडासे से वार करके 2 मिनट के अंदर कमरे में पहुंच सकता है। मुझे ख्याल आया कि गुलजार हुसैन को पूछगछ के लिए हिरासत में लेना चाहिए। इब्तदाई अलामतें इसकी तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मजीद शवाहिद के बाद ही ऐसा करना मुनासिब होगा। हवेली से फारिग होकर जब मैं बाहर निकला तो ASI ने मुझे बताया कि सर, मुझे एक सुराग मिला है। मेरी हिदायत पर वो आसपास के लोगों से पूछगछ करता रहा था। मैंने पूछा, क्या सुराग मिला? इधर एक शख्स, शाहदीन इसका नाम है, ASI ने कहा कि इसने कहा कि हवेली में शोर उठने के थोड़ी देर पहले इसने एक औरत को गली में तेज तेज चलते देखा। अच्छा, इससे क्या साबित होता है? गली में तेज चलना कोई जुर्म नहीं। शाहदीन के ख्याल में वो मशकूक औरत है। शाहदीन का घर इसी गली में है। वो डेढ़ उम्र का एक आसूदा हाल कारोबारी शख्स था। इसने हमें बैठक में बिठाया। जी, मैं उस औरत के बारे में पूछने आया हूँ जिसे आपने गली में तेज तेज चलते देखा था। क्या आप उस औरत को जानते हैं? वो बड़ी फितना है तो वो औरत, लेकिन अगर वो अभी आपके सामने आ जाए तो आप कहेंगे कि वो कोई 21-20 साल की नौजवान कंवारी लड़की है। हालांकि 2 शादियां कर चुकी है। एक लड़का पहले शौहर से है, उसकी उम्र 12-13 साल है, और दूसरे शौहर से एक लड़की है। मैं असल मौजू की तरफ आते हुए बोला, शाह जी, इस लड़की या औरत का कत्ल के मामले से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो थानेदार जी आपको तलाश करना है, मगर मामला बड़ा गहरा है। मैंने सुना है कि इम्तियाज हुसैन इस लड़की से शादी करना चाहता था, मगर बात किसी वजह से ना बन सकी। इस लड़की का नाम क्या है और कहाँ रहती है? मैंने पूछा। उसका नाम शाहिदा शकूर है, 7 वाली गली में बेवा माँ के साथ रहती है। मैं वहां से रुखसत हुआ और शाहिदा शकूर के दरवाजे पर जा पहुंचा। दस्तक के जवाब में एक खुश शक्ल उधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। इसने गर्म चादर ओढ़ रखी थी। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद कहा कि मैं शाहिदा शकूर से बात करना चाहता हूँ। इसने कहा कि वो घर पर नहीं है। मैं इसकी माँ हूँ। आपको जो पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। आपकी बेटी कहाँ गई है? औरत ने नागवारी से कहा, आपको इससे क्या मतलब? हम इज्जतदार लोग हैं, किसी गैर मर्द को अपनी बहू बेटियों के साथ बात करना पसंद नहीं करते। मेरी बेटी से आपको क्या काम है? खाला, हम बेमकसद किसी का दरवाजा नहीं खटखटाते। आपके मोहल्ले में इम्तियाज हुसैन नामी एक शख्स का कत्ल हुआ, और सिर्फ अकेला कत्ल ही नहीं। फिर मैं खामोश हो गया। किसी ने हमें बताया कि वारदात के वक्त इसने आपकी बेटी को गली से गुजरते हुए देखा है। औरत भड़क उठी, बोली, क्या नाम है उसका? आपकी बहन के बारे में अगर कोई ऐसी बात करे तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? जरा इसको सामने तो लाएं। मैंने उसका मुंह ना तोड़ दिया तो मेरा नाम बदल देना। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो दूसरों की बेटियों को ताकते हैं। अब गलियों में चलना क्या गुनाह है? वो खासी मुंह फट औरत थी। मैंने जरा सख्त लहजे में कहा, बीबी ज्यादा शोर ना मचाओ, इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। हम तुम्हारी बेटी से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि
اس نے کسی مشکوک آدمی کو گلی میں سے گزرتے ہوئے دیکھا یا نہیں؟ بس اتنی سی بات ہے۔ وہ اس وقت ہے کہاں؟ کس ذلیل نے بکواس کی ہے؟ میری بیٹی تو شام کے وقت ماموں کے گھر چلی گئی ہے اور ہم شریف لوگ ہیں، آپ دوبارہ ہمارے دروازے پر نہ آئیں۔ ہمارا مشکوک لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ عورت کسی شخص کے بقول پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی تھی۔ میں اس کے ساتھ سخت رویہ بھی اختیار کر سکتا تھا، مگر اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ لڑکی کے ماموں یعنی اپنے بھائی کے گھر کا پتہ بتانے پر بھی تیار نہیں تھی۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ پڑوسیوں سے شاہدہ شکور کے ماموں کا پتہ معلوم کر کے وہاں جائے اور صرف یہ پوچھ کر واپس آ جائے کہ لڑکی وہاں ہے یا پھر نہیں۔ ASI نے اس کے ماموں کے گھر کا پتہ کیا اور معلوم ہوا کہ شاہدہ شکور ادھر ہی موجود ہے۔ دوسرے ہی دن لیڈی پولیس کی مدد سے شاہدہ شکور کو گرفتار کیا گیا۔ وہ ایک عورت تھی، کب تک بات دل کے اندر رکھ سکتی تھی؟ تھوڑی ہی سختی کے بعد اس نے سچ اگلنا شروع کر دیا اور بتایا کہ آج سے کچھ سال پہلے امتیاز حسین نے میری چھوٹی بہن شکیلہ کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ میری بہن کم عمر اور ناسمجھ تھی۔ اس نے میری بہن کو اپنی حویلی میں بلایا، پھر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ وہ حاملہ ہوئی تو بدنامی کے ڈر سے زہر کھا کر خود اپنی جان لے لی اور پیٹ میں پلنے والے ناجائز بچے کو بھی مار دیا۔ بہن کی وفات کو ہم نے گاؤں والوں کے سامنے ایک قدرتی موت ظاہر کیا اور کسی کو بھی حقیقت کا علم نہ ہو سکا، لیکن صرف مجھے ہی معلوم تھا۔ اس کے بعد امتیاز حسین لاہور چلا گیا اور مجھے اس کو مارنے کا موقع نہ ملا۔ آج موقع ملا ہے تو میں نے یہ موقع ضائع نہیں کیا۔ یہ امتیاز حسین کا آخری گناہ تھا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، مگر وہ پھر بھی میری بہن کا گنہگار تھا اور میں اسے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ اس طرح مجھے سارے معاملے کی سمجھ آ گئی، کیونکہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا کہ اس کا نفس میں نے اسی وجہ سے کاٹا تھا کہ پورے گاؤں کے تمام مرد حضرات یہ سمجھ سکیں کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی۔ مجھے یہ سب کرنے پر کوئی شکوہ یا شرمندگی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی بہن کا بدلہ لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اپنے کیے گئے گناہ کی سزا بھگتے گی، لیکن یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی وقتی طور پر تو چھپ سکتی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کا بدلہ ضرور چکانا پڑتا ہے۔